یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کے اندر تو یہ چیزیں حرام نہیں بیان کی گئیں، ہاں یہ چیزیں حرام ہیں جو مردار کا گوشت ہے، بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یہ پلید بھی ہے اور یہ گناہ کا کام بھی ہے، اور وہ بھی جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، ہاں اگر کوئی مجبور کر دیا جائے تو اس کے لیے یہ آسانی ہے۔ اور ہم نے ہر ناخنوں والا جانور یہودیوں کے اوپر حرام کر دیا تھا، ان کو سزا دینے کے لحاظ سے ہم نے ان کے اوپر چربی کو بھی حرام کر دیا تھا۔ ہاں 3 وجوہات پر جو چربی کسی گوشت کے ساتھ لگی ہو، ہڈی کے ساتھ لگی ہو، کسی آنت کے ساتھ لگی ہو، یہ استعمال کر سکتے تھے۔ اگر یہ جٹلاتے ہیں آپ کو ان کو بتلا دیجیے، اللہ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے۔ اور دوسری بات، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب کو کوئی بھی مجرم ٹال نہیں سکتا۔ یہ عنقریب آپ سے کہیں گے، دلیل مانگیں گے تو یہ کہیں گے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی گمراہ نہ ہوتے، کبھی نہ شرک کرتے، کبھی ہم کسی کو جانور کو حرام نہ قرار دیتے، یہ تو سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہیے کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ۔ فرمایا ان کو بولیے کوئی گواہی دینے والا ہے تو اس گواہ کو سامنے لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جھوٹ کے اوپر گواہی دے بھی دے تو آپ نے ان کا ساتھی نہیں بننا، آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی اور نہ ہی ان کی خواہشات کی پیروی کرنی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر شریکوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 151 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین تقریباً 10 کے قریب ایسی چیزوں کے متعلق بات کریں گے اور نبی علیہ السلام کو کل کے ساتھ یہ حکم دیں گے، ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ نے کون کون سے کام حرام کیے ہیں، تم صرف جانوروں کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ نے جانوروں کے علاوہ بھی بے شمار چیزوں کو حرام کیا ہے، بے شمار کاموں کو حرام کیا ہے۔ تم صرف بہیمہ، صائبہ، وسیلہ، ان جانوروں کی لے کے بیٹھے ہوئے ہو بتوں کے لیے، جن کو چھوڑنا ہے، بتوں کی پجاری ہو۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے کتنی چیزوں کو حرام کیا ہے اور ان چیزوں کو میرا رب ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلاً اللہ رب العالمین بیان کریں گے۔ مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھتے ہیں۔ قل، نبی علیہ السلام ان مشرکین مکہ کو کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم، جو حرام کیا اللہ نے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، علیکم، جو تمہارے اوپر حرام کیے ہیں، اللہ تشرکو بہ شیئا، اس اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ نے حرام کیا ہے کام جس کی طرف تم توجہ نہیں دیتے، جس کی طرف تمہارے کان سننے کو تیار نہیں ہیں، جس حقیقت کو سننے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیے، پہلی چیز، پہلا کام جو اللہ نے حرام کیا ہے ان جانوروں سے ہٹ کے جن کو تم نے خود اپنی غرض کے لیے بتوں کی حاجت کو، بتوں کی خواہشات کو حاصل کرنے کے لحاظ سے یا بتوں کی خواہشات کے پیچھے چلنے کے لحاظ سے ان بت خانوں کے پجاریوں کو مناتے ہوئے ان کو خوش کرنے کے لحاظ سے تم نے یہ جو کچھ کیا ہے، اس سے بڑا گناہ اور حرام کام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اور میرے بھائیوں، میں پہلے بھی 12 مرتبہ کہہ چکا ہوں، انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، اگر شرک نہیں نہ کیا تو میرا رب ضرور درگزر فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اسلام کے پاس بیٹھا ہوں، نبی اسلام فرمانے لگے لوگوں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور مجھے آ کے پیغام دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے کوئی بھی فرد ایسا ہو جو شرک نہ کرتا ہو، اگر اسے موت آ جائے وہ جنت میں جائے گا۔ تو نبی اسلام نے جبرائیل اسلام سے سوال کیا جبرائیل اگر کوئی زنا یا چوری کرتا ہو؟ فرمایا اللہ کے وسلم شاید چاہے زنا چوری کرتا ہو۔ پھر پوچھا زنا اور چوری کرتا ہو؟ فرمایا اللہ کے وسلم کوئی مسئلہ نہیں، زنا اور چوری بھی کرتا ہو، جتنا مرضی گناہ گار ہو، اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو یہ کبھی ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہ سکے گا۔ یا تو میرا رب اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما کے ہمیشہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، یا دوسری یہ ہے بات کہ یا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، جتنے اس نے گناہ کیے اس کی سزا پوری ہونے کے بعد اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکال لے گا۔ اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں 18 اولو العزم پیغمبروں کا نام لے کے، جن میں یونس علیہ السلام بھی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی ہے، اب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، دیگر انبیاء کا نام لے کے نا اللہ آخر میں حکم جاری کرتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پیغمبروں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا نا تو اللہ ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا۔ اور دوسرے مقام پہ میرا رب صرف نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر نبیوں کا یہاں نہیں معاملہ چل سکتا تو ہم جیسے گناہ گار انسان اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو اللہ ہمارا کیا کرے گا؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود یہ بات یاد رکھو، تجھے کاٹ دیا جائے، تیرے پورے کا حصہ الگ کر دیا جائے، تجھے زندہ جلا دیا جائے اور پھر تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ شرک اور کرو، فرمایا عبداللہ جلنا برداشت کر لینا، اپنے ٹکڑے کروا لینا برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور شرک ہے کیا؟ دو لوگ بات کر کے آگے بات پڑھتے ہیں۔ شرک یہ ہے کہ یہ کام اللہ بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، جہاں یہ آگے نا یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، یہ پکا شرک ہے۔ اور یہ شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہوں لیکن میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ نے اس کو کبھی جنت میں داخلہ دینا ہی نہیں ہے۔ مشرک نبی کا باپ ہو، مشرک نبی کی بیوی ہو، مشرک نبی کا چچا ہو، مشرک نبی کا بیٹا ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، نبی علیہ السلام کا چچا مشرک تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی مشرک تھی، کوئی بھی جنت میں نہیں گیا۔ اللہ رب العالمین کا حکم فائنلی بات ہے انک لا تخلف المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ ان کو کبھی بھی جنت کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرما لے۔ اور اس وقت پاک و ہند کے اندر جتنا شرک ہو رہا ہے اللہ کی پناہ ہے، حقیقت بات ہے، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، آسمان ٹکڑوں کی شکل میں ہمارے اوپر گر جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہمیں اپنے اندر نگل لے، یہ بھی اگر ہو جائے تو کوئی محال نہیں ہے، مبالغہ رائی نہیں ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے۔ کتنا ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے لیکن جمعرات کو دیگ ضرور جانی ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ فرمایا پہلا گناہ یہ ہے جس کو حرام کیا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کسی کو بھی۔ دوسری بات یہ بھی کام حرام ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ بھی نیکی نہ کرے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ قرآن پاک کا آپ پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک لے جائیے گا، جہاں بھی میرے رب نے والدین کے تذکرہ کیا ہے نا، جہاں بھی کیا ہے، پہلے اپنے متعلق بات کی ہے، فوراً ہی اللہ رب العالمین نے والدین کے متعلق بات کر دی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
کہ عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اکیلے اللہ کی اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ بھی قرب قیامت ہم گزر رہے ہیں، والدین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جس طرح ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑا جا رہا ہے، جس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے اوپر گالیوں کی پچار ہوتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، اور ایسے بھی بدتمیز لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے کئی سالوں سے اپنے والدین کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، جو دوسروں سے دعا لینے کی کوشش کرتے ہیں کاش اپنے گھر والے جو ولی اللہ ہیں والدین کے سامنے التجا کریں، اور والدین جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے نا تو نبینے تھے، تھوڑی عمر گزری نا تو بینائی بالکل چلی گئی۔ ماں روزانہ ہاتھ اٹھا کے تہجد کے وقت دعا کیا کرتی تھی، اللہ میں نے اپنے اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، اللہ میرے بچے کی بینائی کو واپس لوٹا دے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر آئے، خلیل اللہ، کہنے لگے بی بی کس لیے رو رہی ہو؟ کہنے لگی میرے بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے، میں نے اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو، تیرے بیٹے کو رب نے آنکھیں واپس لوٹا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی دعائیں لینے والا تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے ہاں کون سا افضل عمل ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے 3 عمل بیان کیے، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، ثم ایون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ثم ایون، پھر اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کا نمبر میرے رب نے بعد میں رکھا ہے، والدین کا نمبر میرے رب نے پہلے رکھا ہے۔ آج ہی اپنے والدین سے دعائیں لیجئے، انشاءاللہ میرا رب ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ فرمایا اللہ نے یہ بھی چیز حرام کی ہے کہ کوئی والدین کی نافرمانی کرے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق، مفلسی کی وجہ سے، کنگال ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، آگے سے یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ تو ہمیں بھی کنگال کر دے گا، ہم خود پیٹ بھر نہیں سکتے، اس کا کہاں سے پیٹ بھریں گے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ اور کون سا اللہ کو ناراض کرنے والا گناہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے 3 گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا حالانکہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، نمبر 2 اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ وہ بھی میرے ساتھ کھانے لگ پڑیں گے، نمبر 3 اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرے۔ فرمایا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اولاد کا ذمہ میرے رب نے لے رکھا ہے، اللہ دیکھیں خود آگے کہتا ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں، اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، اوے اللہ کے بندے ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، ان کے رزق کا ذمہ بھی ہمارے ہاں ہے، تیرے اوپر اس کا کوئی ذمہ نہیں۔ جو بھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ابھی اس نے پورا جسم نہیں اس کا بنا ہوا ہوتا، ابھی روح نہیں پھونکی جاتی، ابھی 120 دن گزرے ہوتے ہیں، فرشتہ ابھی روح پھونکنے کے لیے آتا ہے تو اللہ 4 کام سونپتا ہے اس کے ذمے، جاؤ یہ 4 کام کر کے آنے ہیں، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا نیک بخت ہونا یا بد بخت ہونا، اس کا جنتی یا جہنمی ہونا۔ اللہ اکبر۔ ابھی دنیا کے اندر آیا نہیں، میرے رب نے پہلے اس کے رزق کا بندوبست کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی جاندار اس دنیا کے اندر نہیں ہے، چاہے جانور ہے چاہے انسان ہے، اللہ کہتا ہے ہر ایک کے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، تو یہ اللہ نے لے رکھا ہے ذمہ۔ تو کون ہوتا ہے کسی کو پالنے والا؟ تو کون ہوتا ہے کسی کو رزق دینے والا؟ یہ رزق کا معاملہ تو اس ذات کے پاس ہے جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ آج ایک خاموش قتل ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے جس کو منصوبہ بندی کہا جاتا ہے، اور یہ اس نظریے کے ساتھ ہے کہ قوم جتنی کم ہوگی اتنے وسائل ہمارے پاس زیادہ ہوں گے، ہمارے پاس آمدنی زیادہ ہوگی، ملک خوشحال رہے گا، اس طرح کے معاملات
اور یہ معاملات حکومتی لیول پر ہو رہے ہیں، اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے نہ قتل کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے۔ اس چیز کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر منہا، جو ظاہر ہے، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر، زنا سر عام بھی نہ کرو، زنا چھپ چھپا کے بھی نہ کرو، بے حیائی کا کام سر عام بھی نہ کرو، بے حیائی کا کام چھپ کے بھی نہ کرو۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ کہتا ہے میں نے ہر برے کام کو، بے حیائی کے کام کو، ظاہر ہے، باطن ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے حرام کر دیا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں، اپنی غیرت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں، دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے کہنے لگے میرے اندر غیرت اتنی ہے، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں نا تو میں اسے فی الفور قتل کر دوں گا۔ نبی اسلام تک بات پہنچی، فرمایا لوگوں میری غیرت سعد سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے، اور اس سے بڑی بات سنو، میری غیرت سے بڑی غیرت اللہ کی غیرت ہے، کیونکہ اس اللہ نے بے حیائی کے کام کو سامنے بھی، سر عام بھی اور پوشیدہ بھی حرام کر دیا ہے، کیونکہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے بے حیائی کو بھی حرام قرار دے دیے، کیونکہ اس دور کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا، یاری دوستی چل رہی تھی، یہ سب کچھ ہے تھا معاملہ۔ اللہ نے فرمایا ان کو یہ بھی بتلا دیجئے کہ بے حیائی کے کام کلہم اللہ نے حرام قرار دے دیے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، الَّتِي وہ جو حرم اللہ حرام کی ہے اللہ نے، اِلَّا بِالْحَقِّ مگر حق کے ساتھ۔ تین وجوہات پر کسی انسان کا خون حلال ہے کلمہ پڑھنے والا۔ نمبر 1، اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، اس کو قتل کی سزا کے طور پہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پہ۔ اسی طرح اگر یہ بے دین ہو جاتا ہے، بے دین ہونے کی وجہ سے بھی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن جب مقتول کھڑا ہوگا نا، تو اس وقت اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ مجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ اور اس وقت دو ہوں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خون کے متعلق سوال ہوگا۔ اتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا میرے بھائیوں۔ یہ ذمہ ہے نا ہمارے پاس، یہ جو عیسائی ہے نا، غیر مسلم، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اگر کوئی ذمی کو قتل کرتا ہے، مسلمان کو نہیں، کافر کو قتل کرتا ہے ذمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے اتنا بڑا نقصان کر لیا ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے دور تک آ رہی ہوگی۔ اللہ، کسی جان کو بندہ قتل نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، نہ قتل کرو الَّتِي وہ جان، حرم اللہ جس کو حرام کیا اللہ نے، اِلَّا بِالْحَقِّ مگر حق کے ساتھ، ذَلِكُمْ یہ وَصَّاكُمْ تمہیں وصیت کرتا ہے بِهِ اس چیز کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا اور اللہ نے یہ بھی چیز حرام کی ہے، نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیمی یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی ایسے طریقے سے، ہی احسن جو اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ اشدہ وہ یتیم پختہ عمر کو پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کی کیفیت یہ بن گئی تھی کہ جن کے زیر قیادت، زیر اہتمام پرورش پا رہے تھے نا یتیم بچے، ان کی ہنڈیاں الگ، ان کا راشن الگ، سب کچھ الگ کر دیا گیا۔ وہ جو کچھ کھانا پکتا وہ یتیم کھاتا، اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا، یتیم نے کھانا ہے تو کھائے، بغل نہ وہ کھانا خراب ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ علیہ وسلم یہ بات تو اچھی نہیں ہے، اس بیچارے کا مال ضائع جا رہا ہے، ہم اس میں سے کھا نہیں سکتے، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے، ہم کس طرح اس کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے
قرآن پاک کی دوسرے مقام پر یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر۔ اللہ کہتا ہے کسی نہ کسی انداز کے اندر بھی تم خیر کا پہلو اختیار کر لو، ان کا مال تم احسن طریقے سے، مثال کے طور پہ 100 روپے کی ہنڈیا آتی ہے، 50 اس کے ڈال لو، 50 اپنے ڈال لو، مکس کر کے پکا لو، تھوڑا تھوڑا تامن تم بھی کر لو، اس کے 30 ڈال لو، اپنے 70 ڈال لو، اس کو بھی ساتھ ملاؤ تاکہ رزق ضائع نہ جائے، بچے کا مال ضائع نہ جائے، اور اس کو مال اس وقت تک واپس نہیں دینا جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا۔ نبی علیہ السلام میں 3 بندے ایسے ہیں جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہی نہیں، جتنی مرضی دعا کر لیں۔ ان 3 میں سے ایک بندہ وہ ہے جو یتیم کو بلوغت سے پہلے ہی اس کا مال اس کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ وہ مال کو ضائع کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو فرمایا یتیم کے مال کی کفالت کرنے والا اچھے طریقے سے اس کے مال کے پاس جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ، وَالْمِيزَانَ، اور ناپ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ماپنا بھی ہے تب بھی، تولنا ہے تب بھی۔ اللہ رب العالمین سورہ مطففین کے آغاز میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، جب خود سامان لے کے آتے ہیں تو ماپ تول کے اندر پوری کوئی اس کے اندر کمی نہیں چھوڑتے، اور جب آگے فروخت کرتے ہیں تو ماپ کے اندر بھی کمی کرتے ہیں اور تول کے اندر بھی کمی کرتے ہیں۔ اور ایسے ایسے اللہ معاف فرمائے فنکار لوگ ہیں، اپنی بڑی مہارت سمجھتے ہیں میرے جیسا کوئی ہوشیار ہے ہی نہیں، ایسی ایسی تکنیکیں لگا رکھی ہیں اپنے ترازو کے اندر، اپنے آلے کے اندر، کہ اگلے کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اور میرے بھائی کتنے 10 روپے کما لے گا، زیادہ 20 کما لے گا، اور یہ حرام کی کمائی اس کے پورے رزق کو حرام کر دے گی۔ جس نے ایک لقمہ حرام کا لگایا اس کی 40 دن میرا رب عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو جس جسم کی پرورش ہی حرام مال سے ہوئی ہو، نہ اللہ اس کا حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، ایسے حرام مال کھانے کی کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ کہتا ہے جب تم ماپ تول کرو نا تو پورا کرو، اس کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑو۔ اس دنیا کے اندر ایک قوم ایسی گزری ہے جس کا نام قوم شعیب ہے، اس قوم کے اندر صرف ایک ہی خرابی پائی جاتی تھی، وہ ماپ تول کے اندر کمی کرتی تھی۔ میرے رب نے اس کو ایسی عبرت ناک سزا دی تھی کہ یہ لوگ بارش کے مطلوب تھے، بارش طلب کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بادل بھیجے تو ان بادلوں میں سے میرے رب نے ان کے اوپر آگ برسائی تھی۔ اللہ اکبر، ایک عادت پائی جاتی تھی صرف ماپ تول کی، اور آج ہماری قوم ہے، ساری امتوں کی برائیاں اس قوم کے اندر پائی جاتی ہیں ہر لحاظ سے۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، وگرنہ اللہ معاف کرے جو ہمارے حالات ہیں اسی وقت کہیں اللہ کی پکڑ کے اندر نہ ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت کے اندر رکھے۔ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتے، بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ کہتے ہیں جتنی میں نے باتیں کی ہیں نا پیچھے، حتی الامکان کوشش کرے کہ میں نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یتیم کے مال کے اندر، کوئی بے حیائی کے کام کے اندر، والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے، یا کوئی اور معاملہ بن جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کی معافی کو قبول کر لے گا۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب تم کہو فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تمہیں گواہی کے طور پہ کھڑا کیا جائے نا، بھائی یہ کام ہوا تھا، کھڑے ہو جاؤ گواہی دو۔ اللہ فرماتے ہیں سامنے اپنا بھائی ہو، سامنے تمہارا رشتہ دار ہو، کوئی بھی عزیز ہو، تم نے سچی بات کرنی ہے، سچ کے علاوہ تم نے کچھ نہیں کہنا، سچی گواہی دینی، اسی کے اندر تمہاری خیر اور بھلائی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کہتا ہے میرے وعدے کو پورا کرو، جس وعدے کے اندر میرا نام لیا گیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو کیونکہ کل قیامت والے دن وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک چھوٹی سی بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے۔ ہم دنیا کے اندر روزمرہ زندگی کے اندر گزارتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں کوشش یہ کریں کہ وعدہ کرنا ہے نا 2 دن کا، 4 دن کا ٹائم لے لیں، وعدہ خلافی نہ کریں۔
اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بہت ناپسند سمجھا، اور اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کل قیامت والے دن وعدوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے۔ منافق کی علامت اور اس کے اندر پائی جاتی ہے، اگر 5 دن کا لینا نا 2 دن زیادہ لے لے اپنی طرف سے کہ بھائی جان میں 5 دن نہیں 7 دن کے اندر یہ کام مکمل کر دوں گا، تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ پہلے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس معاملے میں بھی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ذالکم، یہ تمہیں وصاکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے بھی اس معاملے میں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ تو یہ ہے میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 10 کے قریب باتیں بتلائی ہیں، وصیتیں کی ہیں کہ ان وصیتوں کو مان لو، اسی کے اندر تمہارا بھلا ہے، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ اے مشرکین مکہ، تم جانوروں کی باتیں کرتے ہو، اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، شرک کو حرام کیا ہے، والدین کی نافرمانی کو حرام کیا ہے، اولاد کو قتل کرنا حرام کیا ہے، بے حیائی کے قریب جانے کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح کسی جان کو قتل کرنے کے حوالے سے حرام قرار دیا ہے، یتیم کے مال کھانے سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، ان چیزوں کو اپنا لو، اسی کے اندر تمہاری بہتری اور تمہاری خیر ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے جن باتوں کے متعلق اللہ نے ہمیں وصیت فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو ان وصیتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔